محمد بھائی سے بات کرنے سے پہلے امتیاز بھائی ایک سبحان اللہ ایک سوال بار بار دوسری طرف سے اٹھایا جاتا ہے، جو کہ آج مرزا صاحب نے بھی ایک ہی بات انہوں نے کہا کہ سارے دلائل کو چھوڑیے، بات اصل میں یہ ہے کہ کیا نام ہے، جو بھی اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ اللہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ مجادلہ کی وہ آیت نیچے کوٹ کی، کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، کہ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اگر اس میں دوسری طرف کی بات نہیں ہے، لیکن وہ دوسری طرف کے مطلب اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کا غلبہ ہوگا، اور کیا نام ہے وہ کبھی بھی کچھ اور ان کو اوور کم نہیں کر سکے گا۔ لیکن تباہی والی بات جو وہ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا کوئی تباہ کر دے گا، تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے، ذرا اس بات کو کھول کے وضاحت کر دیں اگر تو آپ بہتر سمجھیں تو۔ جی اس میں دیکھیں اپنا احمد بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں کا غالب آنا۔ یہاں پہ ایک بنیادی نقطہ ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے رسولوں کے غالب آنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے جس شخص کے بارے میں اس چیز کا ہم اطلاق کریں گے اس کا اللہ کا رسول ہونا پہلے اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے کوئی بھی بات کریں، مثال کے طور پہ اگر یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ان کے دشمنوں نے، کفار نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول غالب آئے، اس کی ایک مثال میں نے صرف آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا رسول ہونا یہ یہاں پہ امپلائڈ ہے، یہ بات پہلے اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ مرزا غلام قادیانی، میں آپ کو یعنی کہ دیکھیں نا، مرزا غلام قادیانی کی نبوت اور رسالت وہی تو بون آف کنٹینشن ہے، وہی تو ہمارا ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے۔ اس کو ثابت کیے بغیر انبیاء والی آیات کا اس پہ اطلاق شروع کر دینا، یہی تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دوسری بات کی کہ وہ جو ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ اگر یہ جو نبی ہیں اگر یہ ہمارے اوپر کسی بات کو اپنے خود سے بنا کے اس کو ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اب یہاں پہ جس محترم ہستی کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی بات ہو رہی ہے، ان کا اللہ کا رسول ہونا اسٹیبلشڈ ہے۔ یعنی اللہ کا رسول جو ہے، اللہ کے رسول سے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے وہ نقطے کی بات جو خدا کے لوگ سمجھیں اس بات کو۔ اللہ کے سچے رسول سے اگر آپ اس آیت کو کسی بھی رسول پہ اپلائی کرنا چاہیں، نو پرابلم، آپ کریں اس کو۔ اس آیت کا براہ راست تعلق، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا جو پہلا اطلاق ہے وہ تو ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، لیکن اگر آپ چاہیں تو بائی ایکسٹینشن آپ اس کو اللہ کے کسی بھی نبی اور رسول پہ اپلائی کر لیں۔ لیکن نقطے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس امکان کی نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی سچا رسول یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک بات اپنے آپ سے فیبریکیٹ کر کے اس کو منسوب کر دے اللہ پاک کی طرف۔ اچھا، قادیانی یہاں پہ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ بالکل ایسی الٹی منطق ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے، اب یہاں پہ کوئی آدمی کا مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کا اللہ کا رسول ہونا ثابت نہیں کرنے، پہلے یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ بھی اللہ کے طرف منسوب کر کے کوئی بات کرے، یا بہت ساری بات، رضی یہ کہتا ہے کہ نہیں بہت ساری باتیں، جو کہ تکو والا جو ہے نا اس کے اندر ہے کہ وہ بہت ساری باتیں منسوب کرے، یعنی یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ بہت ساری باتیں خود سے فیبریکیٹ کر کے اللہ کی طرف منسوب کرے تو لازماً اللہ اس کو دنیا میں سزا دے گا اور اس کی شارک کاٹ دے گا، یا اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اور خدا کے بندو، آپ لوگ تو بھائی کھلی آنکھوں سے نکلے ہوئے سورج کا انکار کر رہے ہو۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ اور اللہ کے بندو، یہ جتنے یہ جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں کرسچینٹی کے اندر، مثال کے طور پہ جوزف سمتھ، مثال کے طور پہ LNG وائٹ، جا کے پڑھیں اس کے بارے میں، جو کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح یہوواز وٹنسز کے بہت سارے لوگ ہیں، اور دن رات وہ کتابیں شائع کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے، یعنی گاڈ جو ہے نا ہم سے اسپیچ کرتا ہے، اور وہ کتابیں لکھ رہے ہیں گاڈ نے مجھے یہ بتایا، یہ بتا، یہ بتا، یہ بتا، ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا، سارے اپنی طبی موت مرے ہیں۔
تو ان دو باتوں کو گڈمڈ کرنا اسی کا نام قادیانیت ہے. تو پوری بات کا بھائی سن لیں خلاصہ کیا ہے. لو تقول علینا والی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا سچا نبی اور رسول اس سے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بات خود سے فیبریکیٹ کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے. اللہ نے اس امکان کی اس حد تک نفی کر دی کہ اگر نعوذ باللہ یہ سب سے افضل نبی بھی ایسا کچھ کرتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے. اب یہاں پہ نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ کریں گے یا ان پہ اللہ تعالیٰ امکان کی نفی کر رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیں کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا. اب کیا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امکان ظاہر کر دیا کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ تو الٹی منطق ہے. سرکار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں سرکار کے اوپر جو آیت نازل فرمائی یہاں پہ یہ بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا امکان نہیں ہے. یعنی یہاں پہ پرستش کرنے کا امکان ثابت نہیں کیا جا رہا بلکہ بیٹا نہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ بات ہے صرف اور صرف کہ اللہ کے سچے نبیوں سے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات خود سے فیبریکیٹ کر کے اللہ کی طرف منسوب کریں. جہاں تک بات ہے لوگوں کا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ عیسائیت کے اندر آئے دن اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے سے گاڈ نے خطاب کیا ہے. چونکہ دیکھیں نا ہولی اسپرٹ عیسائیت کے مستند عقائد کے مطابق ہولی اسپرٹ کون ہے؟ ان کا ون آف دیئر گاڈز ہے، تھرڈ پرسن آف دا ٹرینٹی ہے، تثلیث میں سے تیسرا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ اسپیکس ٹو می، کیا مطلب؟ کہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہو گیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عیسائی مار دیے ہیں، یہ گردنیں کاٹ دی ہیں؟ بھائی جھوٹے بندے کے جھوٹ بولنے کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو مرزا غلام قادیانی کا رسول ہونا ثابت کرے، یہ پہلی بات ہے. جی احمد بھائی.